قال رحمه الله: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي. قال: فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله رضي الله عنه: فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا: حدثنا يا رسول الله ما هي؟ قال: هي النخلة. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب یہاں سے ایک تیسرے مسئلے کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی امتحان بھی لینا، شاگردوں کا امتحان بھی لینا چاہیے کہ وہ کتنے پانی میں چل رہے ہیں، کس طریقے سے اس علم کو وہ حاصل کر رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مسئلے کو تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ استاد اگر کبھی شاگرد کا امتحان لے تو یہ امتحان لینا جائز اور درست ہے، بلکہ اچھا ہے کہ جس کی وجہ سے شاگرد محنت کرے، ورنہ تو اگر امتحان ہی نہ ہو تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہوتا ہے۔ بہت سارے واقعات ایسے ہوں گے جو اس وقت بھی میرے ذہن میں بھی آ رہے ہیں، لیکن چونکہ حدیث سے اس سے تعلق نہیں ہے اس لیے جی نہیں چاہتا، لیکن عامتاً ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بولتا چلا جا رہا ہے، تقریر کرنے والا تقریر کرتا چلا جا رہا ہے، ایک گھنٹے تقریر کی، دو گھنٹے تقریر کی، 10-15 منٹ بولتا رہا، لیکن شاگرد نے اس وقت وہاں بیٹھا ہوا تو وہاں پر ہے وہ، لیکن اس کا دماغ کہیں بازار میں گھوم رہا ہے، کہیں شاپنگ سینٹر میں گھوم رہا ہے، اور کیا کہا اسے کچھ پتہ وغیرہ نہیں چلتا۔ یہی حال پڑھنے کے زمانے میں بھی ہوتا ہے کہ شاگرد درسگاہ میں تو آ کر بیٹھتے ہیں لیکن کتاب میں کبھی توجہ نہیں دیتے۔ تو اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی امتحان بھی لینا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو ہماری طرح نہیں تھے، وہ تو پوری طریقے سے متوجہ ہوتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حرکت کو وہ بہت غور و فکر سے دیکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا امتحان لیا ہے۔ اس وجہ سے معلوم ہوا کہ کبھی کبھی کوئی ایسی بات پوچھنا چاہیے جو لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اس میں محنت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا، آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ اخباروں میں کچھ آتا ہے، انگلش میں مولوی احمد کیا کہتے ہیں اسے، جس کو ہم معمہ اور کیا کہتے ہیں الجھن اور گپ والی باتیں کہتے ہیں کہ ہے معمہ، یعنی وہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں کہ اس میں کیا ہے یہ بتاؤ، یہ اغلوطات جس کو عربی میں کہا جاتا ہے، فضل کی طرح فضل فضل انگلش میں پزل، انگلش میں جس کو صحیح بالکل پزل کہا جاتا ہے۔ تو یہ پزل کی چیزیں کہنی چاہیے یا پزل کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، سمجھ میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی ذہن کو تیز کرنا ہو تو اس صورت میں پزل بتایا جائے یا پزل کہا جائے تو یہ پزل کہنا جائز اور درست ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ترجمۃ الباب میں کیا ترجمۃ الباب منعقد کیا؟ طرح الامام المسئلہ، امام کا مسئلہ کو پیش کرنا اپنے ساتھیوں پر، لیختبر ما عندہ من العلم، تاکہ ان کے پاس کتنا علم ہے، ان کی معلومات کیا ہے وہ معلوم ہو جائے، وہ اس کو پتہ چل جائے۔ تو اس طریقے سے یہ پزل کو صرف پزل دماغ کو خراب کرنے کے لیے، پزل کو اپنی فوقیت یا اپنی برتری بتانے کے لیے، بیکار چیزوں کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایسے مسئلے جو کیا ہے معلوم کرنے ہو
کہ ان کو یاد ہے کہ نہیں، ان کو ان کے ذہن میں ہے یا نہیں، یا یاد رکھا ہے کہ نہیں. اس طریقے سے امتحان لینے کے لیے اگر اس طریقے سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے، کوئی بات پوچھی جائے تو یہ پوچھنا جائز اور درست ہے. اس میں ان کی توہین کرنا مقصود نہیں ہے، اس وجہ سے کہ جواب نہیں دے گا تو توہین ہوگی. کہا کہ اس میں توہین وغیرہ نہیں ہے، بلکہ ان کی اس علمی استعداد کو معلوم کرنے کے لیے اس طریقے سے سہمائی ششمائی امتحان لینا، سالانہ امتحان لینا، یا کبھی کبھار پوچھ لیا جانا کہ وہ یہاں پر بیٹھے ہیں، وہ سن بھی رہے ہیں، توجہ بھی ہے کہ نہیں، اس طریقے سے کرنا جائز اور درست ہے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسئلہ بتایا. باب طرح الامام المسألۃ علی اصحابہ لیختبر ما عندهم من العلم. اور دلیل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی واقعہ ابھی تمہارے سامنے جو گزرا وہ ذکر کیا. دیکھو میں نے پرسوں بھی بتایا تھا کہ بخاری کے یہ جو کتاب ہے اور اس کی صحیح بخاری ہے، اس میں ایک ہی حدیث بار بار آتی ہے. اس وجہ سے ہم لوگ اس کی طرف بے توجہ ہو جاتے ہیں، زیادہ دھیان نہیں دیتے. ایک حدیث 17 مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کمال یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود بخاری میں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کتاب میں ایک حدیث کو دوبارہ لانے کا کبھی ارادہ نہیں کیا. سمجھ میں آیا؟ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک ہی سند سے دوسری حدیث کو ذکر نہیں کرتے ہیں. سند میں کہیں نہ کہیں فرق ہوگا، متن حدیث میں کہیں نہ کہیں فرق ہوگا. اس وجہ سے یہ ہمارے سامنے واقع کے اعتبار سے تو مقرر اور متکرر ہو رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس میں کچھ جدت ہوگی، کہیں نہ کہیں اس میں کچھ ندرت ہوگی، کہیں نہ کہیں اس میں کچھ نیاپن ہوگا. لیکن وہ لوگ جو بخاری کو بہت ہی باریکی سے دیکھتے ہیں، انہوں نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس دعوے کے باوجود چند حدیثیں ایسی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مقرر ہو گئی ہے. اتنی بڑی کتاب میں، اتنے بڑے ذخیرے میں، اتنے بڑے جنگل میں اگر کچھ ہو گیا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہرحال یہ تو ایک علمی بات تھی، وہ میں نے تمہارے سامنے ذکر کی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے سامنے ایک سوال رکھا، اور واقعہ وہی جو ابھی تمہارے سامنے گزرا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پوچھا کہ ایک درخت ایسا ہے کہ اس کی مثال کیا ہے، مسلمانوں کی ہے، ما ہی بتاؤ وہ کیا ہے. تو یہ پزل یا اس طریقے سے یہ اغلوطات یا اس طریقے سے مسائل کو معلوم کرنے کے لیے، حالات کو معلوم کرنے کے لیے سوال وغیرہ کرنا جائز اور درست ہے. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان بن بلال قال حدثنا عبداللہ بن دینار عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها کہ اس کے ورق نہیں گرتے، وَإِنَّهَا مثل المسلم یا مثل المسلم وہ مسلمانوں کی طرح ہے. حدثونی ما ہی بتاؤ وہ کیا ہے، مجھے بتاؤ تم وہ کیا ہے. قال حضرت عبداللہ فرماتے ہیں لو فوقع الناس فی شجر البوادی جنگلی کھیتوں درختوں کے نام گنوانے لگے. قال عبداللہ میرے دل میں آیا کہ وہ نخلا ہے، پس میں شرمایا. پھر صحابہ کرام نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حدثنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تو معلوم نہیں ہے، آپ ہی بتا دیجئے کہ وہ کیا ہے. قال ہی النخلا فرمایا کہ وہ نخلا ہے، وہ کھجور ہے. بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے معلومات حاصل کی جاننے کے لیے کہ ان کا دماغ، ان کا علم کتنا ہے. اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا کہ استاد اس طریقے سے کبھی کبھی اگر امتحان لے تو یہ امتحان لینا بھی جائز اور درست ہے. جی